حمد و ثنا ہے اس ذات عطیت دے واسطے جی حمد و ثنا دے لائق ہے. درود و سلام ہے صرف محمد و آل محمد دے واسطے جڑے درود و سلام دے لائق ہے. لکھ رحمتاں و برکتاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے واسطے جڑے رحمتاں و برکتاں دے لائق ہے. اور ان کی لعنت ہے انہاں بد کردار لوگوں واسطے جڑے لعنت دے مستحق ہیں. عزیزان گرامی قدر ہے پڑھن کا پروگرام میرا بالکل مختلف سے. میں کو بچہ ہے چھوٹا نوجوان سوال کو 3-4 کتھے کر کہ 5 سوال وہ میں کوئی گل بچہ کوئی گل نہیں دل نہ توڑنا چاہیے. بچہ تو اندر پہلا سوال میرے سے کر دیتا براہ راست پھر میں سنیا کچھ نکے ہوں ہے سنت سو جو دوسرا سوال وہ بچہ کرتا ہے کہ 10 محرم چیز الجلا کیوں کرتے ہو تھگا بھی بچے کیوں گزارتے. دوسرا سوال ہے ماتم کیوں کرتے ہو تو زنجیر زنی کیوں کرتے. تیسرا سوال ہے حضرت علی پہلے نمبر پہ کیوں منتے. پھر چوتھا سوال ہے اندر میں 10ویں کی جماعت پڑھیا ہے حضرت عمر فاروق گانے نو بڑے پسند کرتے کیا گل ٹھیک ہے کہ کچھ 4 سوال ہیں جڑے اس میں رکھے کرتے تھے. میں صرف اس واسطے دوڑایا نہیں کہ بچہ کیونکہ نوجوان تو آدھا میں تحقیق واسطے کر رہا کوئی تھوڑے سے اعتراض بھی نہیں کر رہا. تو میں یہ اس سوال چن لے سارے سوالوں کے جواب دینے 1 گھنٹے ممکن نہیں. ہر سوال ایک وکرا موضوع ہے وہ واسطے سیر اثر فیصلہ کی جائے ادھورا رہ جائے تو پھر سمجھ بھی کوئی نہیں آنی فائدہ بھی کوئی نہیں آنا. اس واسطے وہ بچہ میرا بیٹا ہے اگر بات مجھے ملے گا تو پھر میں ایک باری بار جواب دے دیا گا. کٹھا کدھر بہ گیا تو میں آسان طریقے میں سمجھا دیا گا. ایک سوال جو منتخب کر لیا پورا دل نہ ٹوٹے اگر نہ میرا پروگرام ہو سی بچہ کیونکہ اس واسطے میں سمجھنا کہ وہ سوال منتخب میں کر لینا بچوں جڑا اج کے حوالے نال کچھ تعلق رکھتا یعنی ساری مجلس بھی مکمل ہو جائے اور اس سوال کا جواب بھی ہو جائے. میں وہ جو منتخب کیا اس بچے کا ایک تیسرا سوال وہ جا میں شیعہ ہوئے ہیں وہ جواب بھی وہ دیکھی ہے پھر مینو تکلیف کی وہ بچے کا تیسرا سوال ہے. پہلا چوتھا سوال ہے سوال میں کوئی نہیں سمجھنا وہ آتا میں اپنے اردو کی کتاب جو پڑھیا بھی وہ گانے بڑے پسند کرتے سن تو کوئی گل نہیں پسند اپنی اپنی نصیب اپنا کوئی بندہ کسی شہر پسند کرتا ہو تو اسی کی کر سکتے ہیں. چوتھا جڑا نا تیسرا سوال وہ میں منتخب کیتا ہے. بچہ اپنے طور سے سوال کرتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام یعنی بعد از رسالت ماں یہ میں سوال کو آپ ہی سیدھا کر رہے ہیں رسول پاک تو بعد اسی حضرت علی کو پہلے نمبر سے بنتے ہو یعنی پوری دنیا تو رسول پاک تو بعد افضل بنتے ہو اکرم بنتے ہو بہتر بنتے ہو بلا فصل بنتے ہو ساری دنیا تو حضرت علی کو آدھا سے عرفہ بنتے ہو. یہ تے کو کوئی دلیل ہے جو بیان کرو میں اس دلیل کے طور پہ آئی میں اس پڑھ دینا کہ سارے کو کہڑے دلائل نے جس کی وجہ تو حضرت علی مسیح نبی تو بعد پوری کائنات تو بہتر کیونکہ بچہ پڑھا لکھا ہے تو یقیناً بیٹھا بھی کدھر ہوئے گا میں پہچانتا تو نہیں. 10ویں جماعت چیز پڑھیا ہے وہ جی اگلی میں گل دسی 10ویں جماعت کی اسلامیات کی آیت کریمہ جی میں جناب کے سامنے خطبے تو بات پڑھی. عزیزان گرامی قدر اصل حضرت علی ابن ابی طالب قرآن کے میرٹ سے دیکھے اللہ کے قرآن نے جڑیاں فضیلتاں دسیاں ہیں ان ساری فضیلتاں بعد از رسول حضرت علی تو علاوہ سانو بندہ نہ کل نظر آیا سی تے نہ کوئی اج نظر آیا. حضرت علی علیہ السلام تو علاوہ اللہ کی پوری کائنات ہاں البتہ میں اگر سنی تو شیعہ ہونے ہیں تو میرا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ آج بھی حضرت علی تو علاوہ تو یہ لائق تے نیک اولاد تو علاوہ جہاں امام حسن تے امام حسین تے اگوں یہ لائق اولاد ہے امام مہدی انہاں تو علاوہ کوئی اس میرٹ تے اج بھی کوئی بندہ کسی ہور نو نبی تو بعد ثابت کر دے تو میں اج بھی مذہب چھڈن واسطے تیار کھلوگا. اب میرے عزیز دوستو اسا قرآن میں پڑھے ان پڑھ بندے اسی کوئی نہیں باب العلم تے اسی چکے ہیں سانو دنیا ان پڑھن دی اپنے گھر پہ سارے سامنے کبھی نہیں کسی آخیا
اصل اس قرآن جی میں گل اپنے طور پہ دلیل دے رہے ہیں نبی حضرت رسالت ماب تو بعد حضرت علی سب تو بہتر کیوں نہیں، سب تو افضل کیوں نہیں، یا اسی انہوں منتے کیوں؟ سانو قرآن چوں، مینو کم از کم قرآن چوں 5 فضیلت ایسا ملیاں جنیاں فضیلتوں کا اللہ نے اعلان کیا۔ ساڈا کیا ہوا ہے رسول پاک تو بعد فضیلت سوائے سارے پیر علی تو کسی بندے چ نہ پائیاں گئی نے تو نہ ہوں تک ملیاں۔ پہلی فضیلت بچیا 10ویں جماعت کی جی اسلامیات کی کتاب ہے وہ ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ لکھ چڑیے تو 5 نمبر ملتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ 26ویں پارے دی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں متقی زیادہ ہے۔ یہ ہے قرآن کا ایک کلیہ۔ دوسرا کلیہ باری باری میں دوہرا کے پھر ادھر ڈسکس کروں گا۔ سورہ مبارکہ زمر 3 پارہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے نبی ان لوگوں سے پوچھ کر یہ تو مجھے بتا، ان لوگوں سے تو پوچھ کبھی عالم اور جاہل بھی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل بھی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسری آیت تیسری آیت جی میں پڑھ رہا سورہ مبارکہ سجدہ ہے، یہ 21واں پارہ ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرمایا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، دیکھو ان لوگوں کو یہ بھی کہہ دو کہ ایمان والا اور بے ایمان آپس میں کبھی برابر نہیں ہوتے۔ یہ 21واں پارہ ہے اور سورہ مبارکہ سجدہ ہے۔ ہن آیت کریمہ جناب کے سامنے پڑھ رہے ہیں، وہ میرے عزیزو آیت ہے 5ویں پارے دی، پارہ ہی بڑا اچھا ہے۔ کتنا پارہ جناب؟ 5واں سورہ مبارکہ نساء خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، ہم نے بندوں کو برابر اس لیے نہیں رکھا میدان جنگ میں جہاد کرنے والا اس کے برابر ہو جائے گا جو گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتا رہے۔ گھر میں بیٹھنے والے اور ہوتے ہیں اور میدان میں آ کے جہاد کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ جی میں آخری آیت 5 پڑھ رہا وہ میرے بیٹے ادھر مخاطبہ سارا بیٹا نہیں کہہ رہا، انہوں نے مخاطبہ مہربانی فرمانا غصہ بھی نہ فرمانا۔ یہ میں 7ویں پارے کی آیت پڑھ رہا سورہ مبارکہ مائدہ دی خالق فرماتا ہے کل لا یستوی الخبیث والطیب، اے رسول ان لوگوں سے یہ پوچھ کبھی پاک اور ناپاک بھی آپس میں برابر ہو جائیں گے، کبھی طیب اور خبیث بھی آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں 5 آیتیں جناب کے ذہن چ آ گئی ہیں۔ یہ مطلب ہے جنیاں 5 آیتیں میں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت چلنا فرماتا ہے تو سب تو زیادہ عزت والا وہ ہے جہاں متقی زیادہ۔ تمہیں یاد ہوگا نہ ہوگی بچیاں بھی یاد ہو جانا ہے، میں سکول بھی پڑھاتا رہا، میرا پرائمری کا تجربہ، میرا مڈل کا تجربہ، میرا ہائی سکول کا تجربہ ہے، اور میں جی گل سناوا میں نال یاد کرا چڑھنا ہوں، گھر جا کے لوڑ نہیں پہ یاد کر۔ سب تو پہلا میرٹ قرآن دسیا تھوڑے چو سب تو افضل تے بہترین تے عزت والا ہوگا جہاں متقی زیادہ۔ یہ مطلب ہے قرآن نے پہلا میرٹ دسیا تقویٰ، دوسرا میرٹ قرآن نے دسیا عالم تے جاہل کبھی برابر نہیں، دوسرا معیار فضیلت اللہ کے نزدیک ہے علم، تیسرا خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ایمان والا تے بے ایمان کبھی آپس برابر نہیں ہوتے، تیسرا معیار اللہ کے نزدیک ہے ایمان، چوتھا معیار خالق فرماتا ہے گھر بہن والے تے جہاد کرنے والے برابر نہیں، چوتھا میرٹ اللہ کے نزدیک ہے جہاد، اور 5واں میرٹ اللہ فرماتا ہے طیب تے خبیث برابر نہیں ہوتے، یعنی پاک تے ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ یہ مطلب 5واں میرٹ اللہ کے نزدیک ہے طہارت۔ ہن دوہرا رہے ہیں، پہلا معیار ہے تقویٰ، دوسرا معیار ہے علم، تیسرا معیار ہے ایمان، چوتھا معیار ہے جہاد، اور 5واں معیار ہے طہارت۔ یہ 5 معیار اللہ دسے۔ ہن نبی تو بعد انہاں 5 معیاراں نوں ترازو دے ایک پلڑے چ رکھو تے واری واری جیڑا جیڑا بندہ تہاڈا دل کردا ہے دوسرے پلڑے چ رکھ کے ناپی جاؤ۔ نہیں میری صلاح بٹے واری واری رکھ دے، ایکو واری 5 سر نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے ایکو واری 5 سر بندہ نہ لکھ دے، چلو واری واری کنے بٹے نے جناب 5 سیر سیر پہ آ جائیں، یعنی کلو کلو ہوں تو 5 کلو ہو گئے۔ پہلا بچہ ہے پیمانہ ہے تقوی دا، آپ میزان تو لانی ہے اپنے سے، میں نبی تو بعد